السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی کہیں آپ ہوں۔ محترم ناظرین، آپ کا اپنے چینل پرواز میڈیا کے مقبول عام پروگرام بایوگرافی سیریز کے 15ویں ایپیسوڈ میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج کی بایوگرافی سیریز میں ہم ترجمان اہل حق کاروان دیوبند کے سرخیل حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی نور اللہ مرکزہ محتمم دارالعلوم دیوبند اور اولین صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے حالات زندگی، خدمات اور کارناموں پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی نور اللہ مرکزہ ہندوستان کے مشہور عالم دین، ایک بہترین محدث، ایک مائناز مصنف، ایک قابل قدر خطیب اور مشہور اسلامی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے 7ویں محتمم اور اس کے مسلک کے حق کے اعلیٰ ترجمان تھے۔ آپ ہندوستان میں سرمایہ ملت کے دور آخر کے سب سے بڑے نگہبان اور اسلامی علوم و ثقافت اور ایمانی میراث کے اولو العزم و بیدار مغز پاسبان، بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے یعنی سابق محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے بیٹے اور صدیقی النسب شیخ تھے۔ آپ کو علمی اور نسبی عظمت وراثت میں ملی تھی۔ آپ متقی، شب بیدار، صلحاء کی صلبی اولاد تھے، اس لیے ان کی آہ سحرگائی، نسلی پاکیزگی، سیرت و کردار کی طہارت، شبانہ روز کی دعاؤں کا فیضان آپ کے وجود کا حصہ اور آپ کے خمیر کا اصلی عنصر تھا۔ حضرت حکیم الاسلام تعالیٰ کی پیدائش سن 1897 عیسوی کو دیوبند میں ہوئی۔ 7 سال کی عمر میں دارالعلوم میں پڑھنا شروع کیا اور سن 1919 میں آپ نے دارالعلوم سے سند فضیلت حاصل کی۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں جن اساتذہ سے علم حاصل کیا ان میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، محدث اثر علامہ انور شاہ کشمیری، مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن عثمانی، علامہ حبیب الرحمن عثمانی، متکلم اسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، شیخ الادب علامہ اعزاز علی امروئی، علامہ محمد ابراہیم بلیاوی، مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمہ اللہ جیسے ائمہ علم و فضل شامل ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام تعالیٰ نے تزکیہ و احسان کے باب میں سب سے پہلے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی۔ حضرت کی وفات کے بعد اپنے استاد حدیث علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع ہوئے اور ان سے تربیت حاصل کی۔ پھر حضرت حکیم امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور سن 1931 عیسوی میں حضرت تھانوی نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ حضرت حکیم الاسلام تعالیٰ نے فراغت کے بعد ہی دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دینا شروع کی۔ سن 1924 عیسوی میں آپ کو نائب محتمم بنایا گیا۔ اس کے بعد سن 1929 عیسوی میں آپ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بنائے گئے اور اس عہدے پر تقریباً 50 سال کام کرتے رہے اور دارالعلوم دیوبند کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لیا۔ سن 1972 عیسوی میں جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس کے پہلے صدر بنائے گئے۔ آپ کی صدارت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی شاندار خدمات انجام دی۔ ہندوستان کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے میں حضرت حکیم الاسلام تعالیٰ نے جو رول ادا کیا وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت حکیم الاسلام تعالیٰ نے مسلک کے حق کی ترجمانی، دعوت اسلام اور تعارف دارالعلوم کے لیے بہت زیادہ اسفار بھی فرمائی۔ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی لکھتے ہیں، حکیم الاسلام تعالیٰ نے بر صغیر سمیت ایشیا، امریکہ، یورپ اور افریقہ کے کونے کونے اور شہروں اور دیہاتوں کا اتنا سفر کیا کہ کم مشاعر ہند کو اتنے اسفار کا موقع ملا ہوگا۔ انہوں نے اپنے اسفار، ملاقاتوں اور دوروں سے دارالعلوم کے کام، مقام اور نام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا۔ وہ جہاں گئے ان کی ذات و صفات اور علم و کمال کا لاسانی امتیاز نقش جاویداں چھوڑ آیا اور ہر جگہ کے لوگوں نے بلا امتیاز مذہب و ملت یہ گواہی دی کہ یہ فرشتہ صفت موہنی صورت انسان جس مذہب اور جس ادارے سے وابستہ ہے وہ یقیناً سچے اور حق و صداقت کے نمائندے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام تعالیٰ نے دارالعلوم جیسے ادارے کے محتمم ہونے کے باوجود اپنی علمی، تدریسی، ملی اور سماجی مصروفیات کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان میں عظیم کارنامے انجام دیے۔ آپ کی مشہور کتابیں ہیں سائنس اور اسلام، فطری حکومت، اسلام میں اخلاق کا نظام، اسلام اور مسیحی اقوام، دارالعلوم دیوبند کی 50 مثالی شخصیات، اتحاد اور تقلید،
دعوت اسلامی کے اصول، قوموں کی ترقی و زوال کے اسباب، حدیث کا قرآنی معیار وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ کی تقریروں کا مجموعہ بھی 10 جلدوں میں چھپ چکا ہے، اور آپ کا شعری دیوان بھی چھپ چکا ہے، جس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اردو اور فارسی کے قادر الکلام شاعر تھے۔ سن 1980 میں اجلاس 7 سالہ دارالعلوم دیوبند کے بعد آپ کی صحت گرنے لگی تھی، اور بالآخر دارالعلوم دیوبند کا یہ روشن ستارہ 17 جولائی 1983 عیسوی کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 88 سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ احاطہ مولسری میں آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا محمد سالم قاسمی نے پڑھائی۔ جد امجد حجت الاسلام امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں مقبرہ قاسمیہ میں تدفین عمل میں آئی۔ تقریباً 1 لاکھ افراد نے نماز جنازہ پڑھی، جن میں زیادہ تعداد علماء صلحاء اور طلباء کی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان عبدالجبار جمیل کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔